أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، بے شمار درود و سلام جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ پر۔ محترم حضرات، آپ کے سامنے پہلے پارے سورۃ البقرہ سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت انسان میں سے جو سب سے زیادہ مرتبہ اور شان عطا فرمائی ہے، وہ اللہ رب العزت نے اپنی خاص جماعت نبیوں اور رسولوں کی جماعت مقرر کی ہے، جن کو اللہ رب العزت نے کائنات میں سب سے زیادہ مرتبہ عطا فرمایا، شرف عطا فرمایا، مقام عطا فرمایا، عزت عطا فرمائی۔ نبیوں اور رسولوں کے بعد کائنات میں اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے جن کو سب سے زیادہ مرتبہ عطا کیا ہے، وہ جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے آپ کے زمانے میں جنہوں نے آپ سے ملاقات کی، اور وہ ملاقات ایمان کی حالت میں کی، اور وہ ایمان ان کا آپ علیہ السلام کے ساتھ بھی تھا، اور پھر اسی پر ان کی موت ہو گئی، جن کو ہم صحابہ کی جماعت کہتے ہیں۔ ان کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے، ان کا مقام، ان کی عزت، ان کا شرف سب سے زیادہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص ہستیاں ہیں صحابہ کی جماعت۔ جب صحابہ کا لفظ کہا جاتا ہے تو اس میں صرف مرد حضرات کا ذکر نہیں ہوتا، بلکہ صحابیات کا بھی ذکر ہوتا ہے، امہات المومنین کا، صحابیات کا، صحابی ہو یا صحابیہ ہو۔ اور صحابیہ میں جن کو اور مرتبہ ملا کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی بیویاں ہیں اور مومنوں کی مائیں ہیں، یہ سب کی سب ہستیاں یہ نبیوں اور رسولوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا ایک خاص مقام اور شرف ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اتنا زیادہ مرتبہ ہے ان کا کہ صحیح بخاری میں جو یہ روایت امام بخاری لے کے آئے ہیں رحمہ اللہ تعالی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا: لا تسبوا احدا من اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا لما بلغ مد احدهم ولا نصیبہ۔ فرمایا میرے صحابہ کو، یعنی صحابی ہو یا صحابیہ ہو، کسی کو بھی کسی ایک کو بھی ایسا لفظ احد، کسی ایک کو بھی کبھی برا بھلا مت کرنا، کبھی ان کے بارے میں تان نہ کرنا، کبھی ان کے بارے میں دل میں میل نہیں آنی چاہیے، کبھی تم ان کی ایمان کے بارے میں کبھی شبہ بھی نہیں آنا چاہیے، شک بھی نہیں ہونی چاہیے۔ کسی معاملے کو زیر بحث لا کر ان کی زندگیوں پر تمہیں رائے قائم کرنے کا حق نہیں ہے، بری رائے کسی ایک پر۔ فرمایا ان کا مرتبہ اتنا اس قدر ہے کہ جو میرے صحابہ نے ایک پاؤ کے برابر کھجوریں اللہ کی راہ میں خرچ کی ہیں، تم لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دو تو اجر میں ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ کریں، لاکھوں ٹن سونا کوئی شخص اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اللہ کو راضی
لاکھوں ٹن سونا صحابہ کی اللہ کے راستے میں ایک پاؤں کے برابر خرچ کی ہوئی کھجوریں، ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا درجے میں اور مرتبے میں۔ فرق کیا ہے؟ یہ بھی خرچ ہے، وہ بھی خرچ ہے۔ اس نے بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کیا ہے، صحابہ نے بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کیا ہے۔ اس نے بھی ایمان کی حالت میں خرچ کیا ہے، انہوں نے بھی ایمان کی حالت میں خرچ کیا ہے۔ یہ بھی اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں، صحابہ بھی اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں۔ یہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری کو فرض سمجھتے ہیں، صحابہ بھی فرض سمجھتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ کس وجہ سے ان کی ایک پاؤ کھجوریں مرتبے میں اس قدر زیادہ ہے؟ کس وجہ سے فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ ان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میسر آئی ہے، ان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے، ان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ ملا ہے۔ اس صحبت کی وجہ سے، اس ساتھ کی وجہ سے، اس ملاقات کی وجہ سے ان کو ایسا شرف ملا ہے کہ اس سے بڑا شرف چونکہ اور کوئی تھا نہیں، اس لیے کوئی درجے میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ کسی کو ایمان بھی مل جائے اور رسول پر ایمان مل جائے اور اسی پر اس کی موت ہو جائے اور اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کا شرف بھی حاصل ہو۔ بلکہ آپ اس سے آگے دیکھیں، صحابہ میں بھی جس صحابی کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا زیادہ ساتھ ملا ہے اس کا مرتبہ بھی زیادہ ہے، جس کو آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع زیادہ ملا ہے، شب و روز اس کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زیادہ گزرے، صحابہ میں ہی اس صحابی کا درجہ اس صحابی سے زیادہ ہے جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تھوڑا ساتھ ملا ہے۔ نبی کریم کی صحبت کا شرف تو عام شرف نہیں ہے، یہ نعمت تو عام نعمت نہیں ہے۔ دو صحابی ہیں، دونوں اولین میں سے ہیں۔ اولین کا مطلب ہے فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، اور فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والوں کی بڑی شان ہے۔ جب کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کیا بننا ہے، نتیجے سے بے پرواہ ہو کر اللہ کے راستے میں قربانیاں دے رہے ہیں۔ علم ہی نہیں تھا، لگتا تھا جیسے لوگ کہتے تھے یہ تھوڑا سا گروہ ہے، چند دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر بڑے بڑے سردار آقا کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہوں گے؟ مکہ کی گلیوں میں بلال کو تڑپتا دیکھ کر کون سی اندازہ کر سکتا تھا؟ کون یہ سوچ سکتا تھا؟ آج تو فتح مل گئی، قوت مل گئی، طاقت مل گئی، ساتھ مل گیا، دوست مل گئے، مال کی فراوانی ہو گئی، اب بھی ایمان قبول کرنا بڑی بات ہے۔ لیکن جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ حالات آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت مل گئی، ایمان قبول کر لیا۔ اس لیے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ان کا درجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں الگ سے بیان کیا ہے۔ 27 بارے میں سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے اور فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں جنگ کی ہے، اور جن لوگوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے اور جنگ کی ہے، دونوں صحابی ہیں لیکن مرتبے میں اللہ فرماتے برابر نہیں ہو سکتے۔ فتح مکہ سے پہلے کی زندگی، جن دو صحابیوں کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں وہ دونوں صحابی مکہ فتح ہونے سے پہلے مسلمان ہوئے، لیکن ایک کو نبی کریم کا ساتھ زیادہ ملا ہے، ایک کو تھوڑا ملا ہے۔ دونوں کا مرتبہ کتنا ہے؟ ایک کا نام ہے عبد الرحمن بن عوف
رضی اللہ عنہ ابتدا میں مسلمان ہو گئے. ان کو یہ شرف ملا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن 10 صحابہ کا نام لے کر فرمایا کہ یہ جنتی ہے، ان کا نام اس میں آتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 نام شمار کیے، فرمایا یہ 10 کے نام 10 جنتی ہیں. طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن، ابو عبیدہ، خلفاء راشدین جنتی ہے. ان میں عبد الرحمن بن عوف کا نام آتا ہے. اور ایک دوسرے صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی جن کے نام سے اسلامی تاریخ الحمدللہ واقف ہے. ممکن ہے لوگ عبد الرحمن بن عوف کے نام سے اتنا واقف نہ ہو جتنا خالد بن ولید کے نام سے واقف ہے. اسلام کا جھنڈا کہاں کہاں جا کر کے نہیں لہرایا، اسلام کی خاطر کہاں کہاں اپنے جسم کو، اپنی جان کو موت کے حوالے نہیں کیا. جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس پہ اللہ کی رضا کی خاطر زخم نہ آیا ہو. 135 جنگیں اللہ کی رضا کے لیے لڑی ہیں، کسی میں شکست نہیں ہوئی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ بھی بڑا پیارا اور بڑا اہم ہے. لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا خالد بن ولید میدان جنگ میں ہوں کو فتح ملتی ہے. یہ عقیدہ توحید کے مخالف لے کے جا سکتا تھا، کیونکہ فتح خالد بن ولید کی وجہ سے نہیں ملا کرتی، فتح مالک کائنات کی رحمت سے ملا کرتی. فتح صرف اور صرف، باقی ہم سارے سبب ہیں. وہ چاہے تو ان اسباب کو ختم کر کے اور اسباب پیدا کر دے، وہ چاہے تو کوئی اسباب پیدا ہی نہ کرے، ویسے ہی فتح عطا کر دے. یہ اس کی شان ہے. دل میں خیال پیدا ہونا لگ گیا خالد بن ولید ہوتے ہیں تو فتح ہوتی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے کو فوراً بھانپ گئے. فرمایا یہ عقیدہ کہیں غلط رستے پہ نہ لے چلے. خالد بن ولید کو معذور کر دیا، نیا سپہ سالار مقرر کر دیا. نیا لوگوں نے کہا خالد بن ولید تجھے معذور کر دیا. یہ بھی بڑا المیہ ہے، اس کو بنا بیان کروں تو شاید کہیں زیادتی نہ ہو جائے. ایک مسجد کے مولوی کو لوگ تبدیل کرتے نا، وہ جو اس کے گروہ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو لے کر نئی جگہ پہ چلا جاتا ہے. مطلب دوسری کی میرے نام نہیں آ جائے، وہ سمجھتا بس میں ہوں تو سارا کچھ ہے، میں نہیں ہوں تو کچھ نہیں ہے. صرف اس چیز کی بنا پر مسجدوں کے سامنے ہم نے مسجدیں بنتی رہی، مسجدوں کے پڑوس میں مسجدیں بنتی رہی. صرف سارے مولوی اٹھاتا کہ اسی کہنے سے کپڑ نہیں رکھے. اللہ اکبر اللہ. یہ المیہ ہے. اس وجہ سے اسلام کا نقصان ہو رہا ہے، تبلیغ کا نقصان ہو رہا ہے. کوئی عالم ہو، کوئی مولوی ہو، کوئی خطیب ہو، کوئی مقرر ہو، اس کو خالد بن ولید کی زندگی کے اس پہلو سے سبق حاصل کرنا چاہیے. لوگوں نے کہا خالد تجھے معذور کر دیا ہے. لوگوں نے سوچا اب خالد بن ولید واپس چلا جائے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اشارہ کرتے ہو سکتا کئی فوجی صاحب ہو جاتے. قیمتی کلمہ کہا، سونے کے پانی سے لکھنے والا کلمہ ہے. کہا لوگوں تمہیں پتا نہیں، انی احارب لرب عمر ولا لعمر. خالد جب بھی لڑتا ہے عمر کے رب کو راضی کرنے کے لیے لڑتا ہے، عمر کو راضی کرنے کے لیے نہیں لڑتا. کس کو راضی کرنے کے لیے عمر لڑتا ہے؟ خالد کس کو؟ عمر کے رب کو. عمر کا رب کون ہے؟ جو خالد کا رب ہے.
کرنا ہے، عمر کو راضی کرنا میرا مقصد نہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ یہاں پر ہماری ایگو مار جاتی ہے، میں اپنے لیے خطاب کرتا ہوں، میں اپنی واہ چاہتا ہوں، میں اپنا شو کرانا چاہتا ہوں کہ میں بڑا ہوں، لوگ میرے پیچھے پڑے ہیں، اور مسجدوں کی رونق ختم کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نمازیں پڑھیں تو اللہ کے لیے، روزہ رکھیں تو اللہ کے لیے، تبلیغ کرنے کا موقع مل جائے تو اللہ کے لیے، زندگی کا ہر عمل جو نیک ہے ایک اللہ کے لیے۔ اور یہ سبق کس نے دیا ہے؟ مالک کائنات نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، میرے محبوب آپ لوگوں میں اعلان کر دیں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میرے محبوب آپ اعلان کر دیں، لوگوں کو بتا دیں، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، مرتبہ میرا بڑا ہے، لیکن میری نماز، میری قربانی، میری زندگی کا مقصد، میری موت کا مقصد صرف ایک اللہ کو راضی کرنا ہے جو دونوں جہانوں کا پروردگار ہے، اور دونوں جہانوں کے پروردگار ہونے میں لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی حصے دار نہیں۔ حصے دار کو کیسے بن سکتا ہے؟ اس کی کوئی برابری کرنے والا جو نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں۔ تو بات میں کر رہا تھا کہاں سے کہاں جا نکلی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت قیمتی شخص ہے، لقب کیا ملا؟ سیف اللہ، اللہ کی تلوار، اتنا بڑا اللہ کی تلوار سیف اللہ۔ ایک بار کیا ہوا، خالد بن ولید کا جھگڑا ہو گیا عبد الرحمن بن عوف سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت خالد بن ولید نے کچھ سخت لفظ کہہ دیے عبد الرحمن بن عوف کو، جھگڑ پڑے، کسی بات پہ غصہ آ گیا، سخت لفظ کہہ دیے۔ اب عبد الرحمن بن عوف کو نبی کریم کا زیادہ ساتھ ملا ہے، زیادہ وقت میسر آیا ہے، خالد بن ولید کو آقا کے ساتھ کا تھوڑا وقت میسر آیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خالد بن ولید کو مخاطب کر کے کہا، لا تسبوا احدا من اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا لما بلغ مد احدهم ولا نصيبه۔ اے خالد، میرے ساتھیوں کو کبھی برا نہ کہنا، میرے ساتھیوں کے بارے میں کبھی سخت لفظ نہ کہہ دینا۔ اے خالد سن لو، تم بھی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، یہ عبد الرحمن بن عوف جیسے صحابیوں نے جو ایک پاؤ کھجوریں اللہ کے راستے میں خرچ کی ہیں، تمہارا لاکھوں ٹن سونا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنے عظیم صحابی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اس میں ایک اور بات کو شامل کرتا جاؤں، سنن ابو داؤد کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے، 4650 اس کا نمبر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اور یہاں یہ بات یاد رکھ لے، صحابی جو بات کہا کرتا ہے وہ صحابی کی اپنی بات نہیں ہوا کرتی، وہ اللہ کے رسول کی بات ہوا ہے، کیونکہ صحابی دین میں اپنی مرضی سے وہ بات بیان نہیں کرتا۔ کتنی پیاری بات بیان کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے، کہنے لگے لا تسبوا احدا من اصحاب رسول اللہ لم فاء احدهم ساعة من رسول اللہ خیر من عمل احدکم 40 سنة۔ بڑی قیمتی روایت ہے۔ کہنے لگے دیکھو، اللہ کے رسول کے ساتھیوں کو برا بھلا نہ کہا کرو، صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم کے یاروں کو کوئی سخت لفظ نہ کہا کرو۔ تمہیں پتہ نہیں ہے جو نبی کے یاروں نے نبی کریم کے ساتھ زندگی کا ایک لمحہ گزارا ہے، ایک لمحہ، ساعت، ایک گھڑی، ایک منٹ، ایک لمحہ جو نبی کے صحابہ نے نبی کریم کے
فرمایا تم لوگ 40 سال عمل کرتے رہو، وہ ایک لمحہ آپ کے ساتھ گزارنا تمہارے 40 سال کی عمل سے زیادہ بدلے۔ 40 سال کی عبادت ایک طرف، اور صحابی کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک لمحہ بیٹھ جانا، یہ عمل ایک طرف۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں اس سے بھی آگے کے لفظ ہیں، فرمایا صحابی کا اللہ کے رسول کے ساتھ ایک لمحہ بیٹھنا تمہاری ساری عمر کے عمل سے بہتر ہے۔ ساری عمر کسی کی 100 سال کی ہو سکتی، اور ایک حدیث مبارکہ کے لفظ تو اس سے بھی آگے ہیں، فرمایا دیکھو کچھ نہ کہا کرو، تم لوگوں کی ساری زندگیوں کے عمل صحابہ کا ایک لمحہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بسر کرنا۔ کہیں فرمایا تمہارے 40 سال ایک طرف، کہیں فرمایا تمہاری پوری زندگی کے عمل ایک طرف، اور کہیں فرمایا وَلَوْ أُمِّرَ عُمَرُ نُوحٍ، اگر تمہیں حضرت نوح کی عمر مل جائے، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر، ان کی عمر کتنی ہوگی؟ 950 سال تو صرف تبلیغ کی عمر ہے، صرف جو اللہ کے راستے میں تبلیغ کی اس کی عمر 950 سال، اور باقی عمر بھی یقیناً ہوگی، بیچ میں شامل کریں۔ فرمایا تمہیں اتنی عمر مل جائے اور تم ساری عمر اللہ کو راضی کرنے میں گزار دو، اور صحابہ نے جو ایک لمحہ اللہ کے رسول کے ساتھ میں گزارا ہے، تمہاری ساری عمر کے عمل ایک طرف ہیں، ان کے ایک لمحہ ساتھ گزارنے کا عمل ایک طرف ہے۔ بلکہ فرمایا وہ بہتر ہے، برابر نہیں کہا، فرمایا وہ بہتر ہے۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ اکرام کون سی ہستیاں ہیں؟ سن لے، صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جو سب کے سب عادل ہیں۔ عادل کا مطلب کیا ہے؟ انصاف کرنے والے ہیں، کامیاب لوگ ہیں، انصاف پسند ہیں۔ صحابہ کی عدالت جیسی کسی کی عدالت نہیں ہے، اور تمام صحابہ عادل ہیں۔ حدیثوں کے امام بیان کرتے ہیں کہ اس بات پر تمام امت کا اجماع ہے کہ تمام صحابہ کی عدالت سب عدالتوں سے اعلیٰ عدالت ہے۔ نبی اور رسولوں کی بات نہیں ہو رہی علیہ السلام، امتیوں کی بات ہو رہی۔ وہ اتنے عادل ہیں، اس پر امت کا اجماع ہے کہ سارے صحابہ عادل ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، ہدایت یافتہ ہے، صحیح راستے پہ ہیں۔ اور آپ یہ بھی سن لیں، شریعت کی 3 دلیلیں ہیں، شریعت 3 دلیلیں ہیں۔ ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کو ہم کہتے ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ہے کسی بات پر امت کا اجماع ہو جائے، یہ بھی شرعی دلیل ہے۔ کیوں؟ نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا ہے میری ساری امت گمراہی پر کبھی جمع نہیں ہو سکتی، ساری امت نہیں، چند لوگ ہو سکتے۔ جس مسئلے پر ساری امت کا اجماع ہو جائے، فرمایا وہ مسئلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، اس پر اجماع امت ہے۔ آپ پوچھیں گے اس کی کیا وجہ ہے؟ سارے صحابہ عادل کیوں ہیں؟ سارے صحابہ ہدایت یافتہ کیوں ہیں؟ سارے صحابہ کامیاب کیوں ہیں؟ سارے صحابہ سچے کیوں ہیں؟ سارے صحابہ متقی کیوں ہیں؟ سارے صحابہ کا ایمان کامیاب ایمان کیوں ہے؟ میں آپ کو بتا دوں، اس لیے کہ بِطَاعَتِ اللَّهِ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے سب کو عادل کہا ہے، اس لیے وہ عادل ہے۔ گواہی کس نے دی ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ اگر سارے مقام آپ کے سامنے پڑھوں تو یہ الگ سے جملے لگ جائیں گے۔ آپ 3-4 آیات کے ایک ایک ٹکڑے کی سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کی جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ میرے نبی کے صحابہ کامیاب لوگ ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ اور کہیں فرمایا اولئک حزب اللہ،
اور کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، اللہ فرماتے میرے نبی کے جتنے بیلی ہیں سارے سچے ہیں، سارے سچے، اللہ سب کو سچے کہہ رہا ہے۔ اور آپ کہیں گے سب کا معنی بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ قرآن حکیم میں آپ کو لیے چلتا ہوں، 27واں پارہ ہے سورۃ الحدید، وہی آیت مبارکہ جو ہم نے آگے پڑھی ہے، فتح مکہ سے پہلے والے اور فتح مکہ کے بعد والے دونوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ فرماتے درجوں میں تو فرق ہو سکتا ہے، مرتبوں میں تو فرق ہو سکتا ہے، لیکن میں نے سب کے سب سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں جنت عطا کر دوں گا، چاہے کوئی مکہ فتح سے پہلے مسلمان ہوا ہے، چاہے کوئی مکہ فتح سے بعد میں مسلمان ہوا۔ کل کا لفظ اسی نہیں بولتے، کل کے کل مطلب سارے کے سارے، یہ کل ہے کاف کی تان والا، ڈنڈے والا کاف جس کو ہم کہتے ہیں، اس سے جو لکھا جاتا ہے کل، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سب کے سب سے جنت کا وعدہ کیا، سارے کے سارے سچے۔ اچھا میں اور ایک بات دیکھتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نے سب کا سچا ہونا بیان نہ کیا ہوتا، اللہ رب العزت نے سب کو کامیاب کے لفظوں سے بیان نہ کیا ہوتا، یہ نہ کہا ہوتا یہ میرا گروہ ہے، اللہ کسے نہ بیان کیا ہوتا، پھر بھی صحابہ سارے کے سارے عادل تھے، یہ تو اللہ کا انعام ہے نا، بیان بھی کر دیا، بیان نہ کیا ہوتا پھر بھی سارے کے سارے عادل ہی تھے، سچے ہی تھے، کامیاب تھے، فلاح پانے والے تھے، جنتی تھے، اللہ کا گروہ تھے۔ آپ کہیں گے اس کی بھی کوئی دلیل ہوگی؟ ہاں، آپ کبھی تاریخ دیکھیں، آپ اس میں صحابہ کا عقیدہ دیکھیں، آپ اس میں کبھی صحابہ کا ایمان دیکھیں، کبھی صحابہ کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے واقعات پڑھے، صحابہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پر اور آپ کے دین کے لیے، آپ کی ذات مبارکہ کے لیے، آپ کی شخصیت کے لیے جو آپ نے بات بیان کی اس کو پورا کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کی جنت حاصل کرنے کے لیے صرف رشتے دار ہی قربان نہیں کیے بلکہ اولادیں تک قربان کر دی، صرف اولادیں قربان نہیں کی، اپنی جان بھی قربان کر دی، اپنا مال بھی قربان کر دیا، اور میں تو آگے کہتا ہوں صرف جان و مال قربان نہیں کیے، اپنی خواہشات بھی قربان کر دی، اپنی آرزویں بھی قربان کر دی، اپنی تمنائیں بھی قربان کر دی، اپنی زندگی کی آسائشات بھی قربان کر دی، زندگی کی ساری نعمتیں راحتیں بھی قربان کر دی، اور قربان کرنے میں ان کا جذبہ کتنا زیادہ تھا، میں صحابہ کے الگ الگ واقعات بیان کروں تو بہت لمبا وقت چاہیے۔ مجھے ایک واقعہ بڑی شدت سے یاد آتا ہے، جب میں اس کو سنتا ہوں، جب میں اس کو پڑھتا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، صحابہ سے میری محبت اور بڑھ جاتی ہے، صحابہ سے میرا پیار اور بڑھ جاتا ہے، صحابہ کے ایمان پر مجھے اور یقین آ جاتا ہے، صحابہ کے سچے ہونے پر میرا عقیدہ اور مضبوط ہو جاتا ہے، صحابہ کے جنتی ہونے پر میرا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ میں نے کیا واقعہ سنا، میں نے کیا پڑھا، سیرت ابن ہشام میں یہ واقعہ ذکر ہے، جنگ احد ہوئی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میدان جنگ میں موجود تھے، جنگ فتح کی طرف جا رہی تھی، جنگ کی حکمت عملی کی ایک کمی کی وجہ سے حالات بدل گئے، کفر کا زور بڑھ گیا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 صحابہ، اس قدر زور کا میدان بڑھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود زخمی ہو گئے، چہرے پہ رخسار پہ زخم آئے، منہ مبارک میں دندانوں میں زخم آئے، سر مبارک میں سر میں زخم آیا، دشمنوں نے سارا زور آقا علیہ الصلوۃ والسلام والے مورچے میں لگا دیا کہ آج معاملہ ختم ہو جائے، اور صحابہ نے بھی کیا کیا
قربانیاں پیش کی، الگ داستان ہے۔ میں اور بات بیان کرنے لگا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شباہت، جن کا چہرہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے ملتا جلتا تھا، شباہت آپ سے ملتی جلتی تھی، زور پڑا، شہید ہو گئے۔ اچانک لوگوں نے دیکھا، خبر پھیل گئی کہ شاید نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے۔ بعد میں علم ہو گیا، وقتی طور پہ جنگ ختم ہو گئی، مدینہ میں بھی خبریں پہنچ رہی، جنگ ختم ہو گئی، دشمن واپس ہو چلا۔ خواتین اپنے اپنے عزیز و اقارب کو دیکھنے کے لیے نکلی، میدان جنگ کا معاملہ دیکھنے کے لیے نکلی۔ بنو دینار قبیلے کی ایک عورت مدینہ سے نکلی جنگ کی طرف، رستے میں اس کو کسی نے بتایا، اے اماں جی، آپ کا والد جنگ میں شہید ہو گیا۔ اس نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، مجھے یہ بتاؤ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ کیا بات کرتے ہیں؟ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جیسا تم چاہتی ہو، جیسے تم ان کو دیکھنا چاہتی ہو ویسے ہی ہے، زخمی ضرور ہے لیکن ٹھیک ہے۔ اس نے کہا مجھے بتاؤ آقا ہے کہاں؟ اشارہ کیا اس طرف، ابھی چل رہی ہے۔ رستے میں کسی نے بتایا اماں جی، آپ کا شوہر بھی شہید ہو گیا۔ پہلے والد شہید ہو گیا، شوہر بھی شہید ہو گیا۔ اس نے کہا انا للہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، یہ بتاؤ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہے، خیریت سے ہے، زخمی ضرور ہے، جیسا تم ان کو دیکھنا چاہتی ہو ویسے ہی ہیں۔ کہاں ہے؟ کہاں اس طرف ہے۔ پھر آگے چل پڑی، پھر اس کو کسی نے بتایا اماں جی، آپ کا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ والد شہید ہو گیا، پہلے شوہر شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا۔ وہ کہتی وہ تو ٹھیک ہے، اللہ ان کو معاف فرمائے، مجھے یہ بتاؤ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے بتایا آپ ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ہے کہاں؟ کہا اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے، تشریف لے گی کہاں پہ؟ اس نے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ نظر پڑی، آپ تشریف فرما ہیں، آپ حیات ہیں۔ جو پہلے خبر پھیلی تھی اس کو پتہ چل گیا غلط پھیل گئی تھی۔ بات یہ ہے آقا کو دیکھ کر کے بے ساختہ اس کی زبان سے لفظ نکلے، کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل، میرے محبوبم، جب میں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ کو دیکھنے کے بعد مجھے ہر پریشانی اب چھوٹی نظر آتی ہے۔ آپ کو میں نے خیریت سے دیکھ لیا ہے تو میری ساری پریشانیاں اس کے مقابلے میں اب چھوٹی ہو گئی ہیں۔ والد شہید ہو گیا ہے، یہ مجھے پریشانی ہے، آزمائش ہے لیکن چھوٹی ہے۔ اب خاوند چلا گیا، یہ آزمائش ہے لیکن چھوٹی ہے۔ اب بھائی شہید ہو گیا، آزمائش ہے لیکن اب چھوٹی ہے۔ کیوں؟ کہ میرا محبوب خیریت سے۔ ایسی ہستیوں پر باتیں کرتے ہو، ان کی زندگیاں بیان کرتے ہو، حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی۔ آج کھا پی کر مسندے لگا کر ساری آسائشات کا فائدہ اٹھا کر بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھ کر کے صحابہ کی زندگیوں کو ڈسکس کرتے ہو اور پھر ان پر رائے دیتے ہو، اور باتیں بیان کرنا اور اس حالات سے گزرنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان صحابہ نے عملی زندگیاں پیش کی ہیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اور مجھ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والوں، تم اپنے ایمان میں اس وقت تک سچے نہیں ہو سکتے جب تک اپنے والدین سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ جب ہر رشتے سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرو گے پھر تمہارا ایمان ہے۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا کیا حال ہے؟ صرف آپ کو بتانے کے لیے بات بتانے لگا ہوں۔ وہ مجھے کسی نے بتایا پچھلے جمعے 2 دن پہلے، کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے بھتیجا دیا ہے تو آپ کی دعوت ہے،
عقیقہ ہے. میں نے کہا عقیقہ کس دن ہے؟ کہتا عقیقہ ہم نے کر لیا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے جو بھی ہمیں بتاتا ہے نا ہم تھوڑے طور پر اس کو ساتھ جو مصنون عمل ہوتے ہیں نا وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا یا بیٹی دے تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کرنا چاہیے. بیٹا ہو تو اللہ کے لیے 2 جانیں قربان کرنی چاہیے. بیٹی ہو تو کوئی 1 جان بکرا بکری کو ایسا. دوسرا کام 7ویں دن ہے. یہ 7ویں دن دوسرا کام یہ کرنا چاہیے اس کا نام فائنل کر دینا چاہیے. تیسرا کام یہ جو اس کے سر کے بال ہیں ان کی ٹینڈ کروا دینی چاہیے اور وہ بالوں کے برابر چاندی اللہ کے راستے میں اس کو صدقہ کر دینا چاہیے. یہ 3 کام لازمی ہے بیٹا ہو یا بیٹی. میں نے اس کو ساتھ ہی پوچھا عقیقہ 7ویں دن کیا؟ کہتا جی. میں نے کہا الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہمیں کھانے کی زیادہ فکر نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کھلاتا ہی رہتا ہے. ہماری آپ لوگوں سے یہ محبت ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں ہمارے بھائیوں کو ہماری بہنوں کو فوری طور پر سنت کا پتہ چل جائے اور اس پر عمل کرنا شروع کر. میں نے کہا نام فائنل کر دیا؟ کہتا جی نام فائنل کر دیا. میں نے کہا وہ اس کے بال اتار لیے؟ کہتا نہیں وہ اصل میں جمعے کو ہم نے دعوت رکھی ہے تو گھر والے کہتے ہیں پھر ساری برادری آئی ہوگی بال آپ ادھر لو آئیں وہ کہیں گے ساڑھے بار کوئی عمل نہیں رکھے. اور میں نے کہا بھائی برادری کو نہ دیکھو اللہ کے رسول کو دیکھو. کہتا جی میں تو بڑا گیا پر ہاتھ پر جائی مندر ملے. میں نے کہا پھر بھی کہو ان کو بار بار سمجھاؤ کہ اللہ کے رسول کی بات کو اہمیت دو. لیکن مجھے بڑی پریشانی ہوئی جب میں دعوت والے دن پہنچا تو تب بھی اس کے سر پہ بال ویسے ہی موجود تھے. پھر میں نے اس کے باپ کو بھی سمجھایا. میں نے کہا آپ نے بہت غلط کیا. برادری کو راضی کرنا. میں کہنا یہ چاہتا تھا باتیں ہم صحابہ کی زندگیوں کی کرتے ہیں خود ایک بات برادری کے لیے نہیں چھوڑ سکتے. اور آقا نے فرمایا ہر رشتے سے پڑھ کر جب تک میری محبت تمہارے دلوں میں نہ آ جائے. اور محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں والی جاواں تے قربان جاواں. آقا کہیں بھی لاہور کو جاؤ تو میں ملتان جاؤں. الٹ کام پر آقا ادھر نہیں میں ادھر. آقا ادھر میرے کی محبت بڑی ہے میرے پیار بڑا. ایسی محبت کی کوئی قدر و قیمت نہیں. قدر و قیمت کا پتہ چلے گا کہ آقا سے محبت ہے آقا کی باتوں پر عمل بھی ہے کہ نہیں سنت کے مطابق زندگی بھی ہے کہ نہیں. باتیں ہم کر رہے تھے صحابہ کی جماعت کی. میں کہہ رہا تھا اگر صحابہ کے بارے میں قرآن کی اتنی آیات اللہ تعالیٰ نہ بھی نازل فرماتا تو جو ان کی یہ اللہ کا بہت بڑا ان پر احسان ہے. صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں. اگر یہ نفس نہ ہوتی صحابہ کا ایمان صحابہ کا عقیدہ صحابہ کی قربانیاں صحابہ کا جان و مال اللہ کے راستے میں قربان کر دینا اور ہر رشتہ حتیٰ کہ خود کو قربان کر دینا اور پھر کسی کو نہیں بلکہ اس سے آگے اپنی خواہشات اپنی آرزوئیں اپنی تمنائیں آقا کے ایک اشارے پر قربان کر دینے والی اگر کوئی جماعت تھی تو وہ صحابہ کی تھی جو اتنا عمل اللہ کی توفیق سے ان کو کرنے کا موقع ملا ہے. اس لیے وہ سارے کے سارے عادل ہیں وہ سارے کے سارے جنتی ہیں وہ سارے کے سارے کامیاب ہیں. صحابہ کے بارے میں کچھ باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعے کرنے کی اور کوشش کریں گے. بیچ میں کئی مسائل بھی الحمدللہ آ جاتے ہیں جو بیان کرتے ہیں جو آپ احباب سنتے ہیں. اللہ رب العزت قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کی محبت ایمان ہے لہذا اس محبت کو ہر جمعے میں یہ بات سن لیں کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی کوئی سیاسی واقعہ چھیڑ کر دل میں میل لانا اپنے